فرمایا نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم، یہ تمہاری بیویاں تمہاری کھیتیاں ہیں۔ اس آیت کو عام طور پہ بڑا ہی مختصر مفہوم میں بیان کیا جاتا ہے، صرف اقبال اور ادبار اور اس کو جن سے تعلقات میں سمجھایا جاتا ہے، حالانکہ اس کا مفہوم صرف اتنا نہیں ہے، یہ مفہوم صرف جنسی تعلقات تک نہیں ہے۔ نساؤکم حرث لکم، تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہیں۔ کیا معنی؟ جس طرح ایک کاشتکار کا اپنی کھیتی کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، اسی طرح مرد اور عورت کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق ہوتا ہے۔ کاشتکار کیسے اپنی کھیتی پہ محنت کرتا ہے، محنت کرنے کے بعد، جد و جہد کرنے کے بعد، اس کی ساری ضروریات کو پورا کرنے کے بعد، کوئی کاشتکار یہ نہیں کہتا میں نے زمین خرید لی ہے، بس زمین خریدنے کے بعد اب یہ زمین مجھے پھل بھی دے، یہ زمین مجھے پھول بھی دے، اور یہ زمین مجھے غلہ بھی دے، مجھے اناج بھی دے۔ نہیں، زمین خریدنے کے بعد پھر اس زمین پہ محنت کرتا ہے، اس پہ عبادت، اس پہ ریاضت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، اور اس زمین کے ساتھ ایسا جڑ جاتا ہے۔ کہتے نہیں ہیں کہ زمیندار کو مٹی کے ساتھ مٹی بننا پڑتا ہے، پھر وہ زمین سے حاصل ہوتا ہے۔ اور کبھی آپ نے نہیں دیکھا، کبھی نہیں سنا کہ کسی کاشتکار نے بڑی محنت کی، عمدہ پھل اور عمدہ بیج لگایا، گوڈی کی اور پانی ڈالا، کوشش کرتا رہا، جب فصل پکنے کا موقع آیا، زمین بنجر اور زمین خالی نظر آ گئی۔ کوئی بھی زمین کو برا بھلا نہیں کہتا، کوئی بھی زمین پہ عیب اور تان نہیں نکالتا، کہتا ہے میں نے تو اپنی کوشش کی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم تھا، اللہ تعالیٰ نے تھوڑی فصل دی ہے، زیادہ فصل دی ہے، ناقص فصل دی ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فصل جس صورت میں دے دی ہے یہ تو اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ کی مرضی تھی، زمین کا اس میں کوئی اختیار نہیں ہے۔ تو حضرات گرامی، اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلا رشتہ میاں بیوی کا رشتہ بنایا، یہ اہم ترین رشتہ بھی ہے، نازک ترین رشتہ بھی ہے۔ اور میں نے عرض کیا کہ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے جو حقوق ان رشتوں کے بیان فرمائے ہیں، سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کے حقوق کا تذکرہ کیا ہے، اور یہی وجہ ہے حجۃ الوداع کے موقع پہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں جن حقوق کو بیان فرمایا ہے، آخری جو خطبہ حجۃ الوداع ہے، اس خطبہ حجۃ الوداع میں بھی جس حق کو سب سے زیادہ نمایاں فرمایا ہے وہ میاں بیوی کا حق ہے۔